بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مطففین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق مکی صورت ہے۔ عام مصاحف قرآن میں اسی بنا پر اس کو مکی لکھا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا مدینے کے لوگ جن کا عام معاملات کیل یعنی ناپ کے ذریعے ہوتے تھے، وہ اس معاملے میں چوری کرنے اور کم ناپنے کے بہت عادی تھے۔ اس بنا پر یہ صورت ویل للمطففین نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ پہلی صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ پہنچتے ہی نازل ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ اہل مدینہ میں یہ رواج اس وقت عام تھا، جب خود کسی سے سودا لیتے تو ناپ تول پورا لیتے تھے، اور جب دوسروں کو بیچتے تو اس میں کمی چوری کیا کرتے تھے۔ اس صورت کے نازل ہونے پر یہ لوگ اس رسم بد سے باز آ گئے، اور ایسے باز آئے کہ آج تک اہل مدینہ ناپ تول پورا کرنے میں معروف اور مشہور ہیں۔ اس صورت کا موضوع بھی قیامت اور جزا سزا کا بیان ہے، اور اس صورت میں بنیادی 4 مضامین ہیں۔ نمبر 1، شروع میں کم ناپنے تولنے والوں کے لیے وعید ہے۔ وہ جب حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے بڑی بدبختی ہوگی۔ نمبر 2، بدکاروں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ پھر جہنمیوں کے بارے میں 5 باتیں بیان کی ہے۔ نمبر 3، نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، پھر ان کی 5 نعمتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 4، دنیا میں جو لوگ مسلمانوں کا مذاق بناتے ہیں، آخرت میں پانسا پلٹے گا تو مسلمان کفار پر ہنسیں گے اور واقعی ان کو سزا ملے گی۔ فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، بڑی کم بختی ہے گھٹانے والوں کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب وہ دوسروں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے دن میں زندہ کیے جائیں گے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام آدمی پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس کو ہماری زبان میں آج کل بولتے ہیں ڈنڈی مارنا۔ بعض دکاندار ایسے ہوتے ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بازار سے گزرتے تو لوگوں سے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور پورا ناپو تولو، کیونکہ قیامت کے دن کم ناپنے تولنے والے اس طرح کھڑے کیے جائیں گے کہ وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور ترمذی شریف میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو سورج بندوں سے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ 1 یا 2 میل رہ جائے گا، پس سورج لوگوں کو پگھلا دے گا۔ لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ہوں گے، کسی کو پسینہ ایڑی تک پکڑے گا، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو کمر تک، کسی کو سینے تک، یہاں تک کہ کسی کے منہ تک پہنچ جائے گا اور بات کرنے سے بھی روک دے گا۔ تو کمی کرنے والوں کے لیے اتنا سخت معاملہ ہوگا۔ یہاں پر ایک بات اور یہ سمجھے کہ یہ کمی کرنا صرف ناپ تول کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ مقصود اس سے ہر ایک حقدار کو اس کا پورا حق دینا ہے۔ اس میں کمی کرنا حرام ہے، چاہے کسی سے کچھ رقم ادھار لی ہو، یا کسی سے کوئی سودا کیا ہو، یا عدد یا شمار کے اعتبار سے کسی سے کوئی معاملہ کیا ہو، ہر ایک میں حقدار کے حق سے کم دینا بحکم تطفیف حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں ہیں۔ جو شخص کسی سے عہد کرتا ہے اور اس کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن مسلط اور غالب کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلے کرتے ہیں تو ان میں فقر اور تنگی عام ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ طاعون اور دوسرے وبائی امراض مسلط کر دیتا ہے۔ نمبر 4، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 5، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ تو اس لیے کسی کا حق مارنا یا ناپ تول میں کمی کرنا یا کسی کو دھوکہ دینا یہ بہت سنگین معاملہ ہے اور بہت بری عادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس ناپاک حرکت سے حفاظت فرمائے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، یہاں سے اللہ رب العزت نے دوسرا مضمون سمجھایا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ سجین کیا ہے۔ سجین ایک خاص مقام کا نام ہے جس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کفار اور فجار کی ارواح
اور ان کے اعمال نامے سجین میں رہتے ہیں۔ دوسری بات کہ سجین کہاں ہے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجین 7ویں زمین کے نچلے طبقے میں ہیں، وہاں پر کفار اور فجار کے اعمال نامے مہر لگا کر محفوظ کر دیے جائیں گے، ان میں کسی کمی بیشی اور تغیر کا امکان نہ رہے گا، اور ان کے محفوظ کرنے کی جگہ سجین ہے، یہیں کفار کی ارواح کو جمع کر دیا جائے گا۔ اور اس دن بڑی بدبختی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ تو فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں یعنی جزا کا انکار مت کرو، بے شک بدکاروں کا رجسٹر دوزخ میں ہے، اور تجھے کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا ایک رجسٹر ہے، اس رجسٹر میں جن کے نام ہیں وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی بدبختی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور جزا کے دن کو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حدود شریعت سے تجاوز کرنے والا گنہگار ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جن کو انہوں نے گھڑا ہے اور انہوں نے لکھ لیا اور مزین کر لیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ تکذیب کی اصل وجہ یہ ہے کہ تکذیب کرنے والوں کے دلوں پر ان کے گناہوں کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ دل انسان کا سب سے اہم عضو ہے، جب اس کو کوئی شخص برابر گناہ پر لگائے رہے تو وہ سیاہ ہو جاتا ہے، قبول حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ بالکل آخر مردہ ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ سے نکل جاتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس دھبے میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کلا بل رأنا میں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں یعنی قرآن اگلوں کی کہانیاں نہیں ہیں، در حقیقت ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، اس وجہ سے قبول حق کی صلاحیت ختم ہو گئی اور وہ قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت کے روز یہ کفار فجار اپنے رب کی زیارت سے محروم پس پردہ روک دیے جائیں گے۔ یہ ان کے اس عمل کی سزا ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں حق کو نہیں پہچانا تو اب اپنے رب کی زیارت کے قابل نہیں رہے ہیں۔ حضرت حسن بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں توحید سے روک دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اپنے دیدار سے روک دیں گے، اور اللہ تعالیٰ مؤمنین کے لیے اپنی تجلی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور نہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد جزا اور سزا کا انکار کرنے والوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا تمہیں دنیا میں اپنے برے انجام کا یقین نہیں تھا، اب اپنی آنکھوں سے اس دوزخ کو دیکھ لو جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ فرمایا ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر بے شک وہ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے، پھر کہا جائے گا یہی ہے وہ دوزخ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی اللہ رب العزت کی زیارت سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو دوزخ میں بھی داخل کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، یہاں سے اللہ رب العزت نے تیسرا مضمون بیان فرمایا ہے کہ اب نیک لوگوں کی نیک نامی بھی دیکھو۔ نیک لوگوں کے ناموں اور کاموں کا دفتر جنت کے بالا خانوں میں ہے، وہ بھی وہاں ہوں گے اور وہاں ان پر 5 نوازشات ہوگی۔ نمبر 1، ان کے ناموں اور کاموں کے دفتر کو مقرب بندے یعنی ملائکہ اور مومنین شوق سے دیکھیں گے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ جب مومن بندے کی روح فرشتے قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کو لے کر جاتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے اس کو بشارت دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ عرش تک جاتے ہیں، پھر عرش کے نیچے سے ایک کاغذ نکالا جاتا ہے اور اس پر قیامت کے دن حساب و کتاب سے نجات کی مہر لگائی جاتی ہے، تو فرشتے اس کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا یشہدہ المقربون، فرشتے اس کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 2، جنتیوں کو جنت میں ہر نعمت حاصل ہوگی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، ان کو وہاں ہر طرح کی سہولت، خوشی، راحت اور عزت حاصل ہوگی۔ نمبر 3،
وہ مسحریوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کریں گے، ان نعمتوں کو دیکھیں گے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور اپنے دشمنوں کو جہنم میں دیکھیں گے کہ ان کو کس طرح عذاب دیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، جنتیوں کے چہروں پر تازگی ٹپک رہی ہوگی۔ ایسے آدمی کے چہرے پر چمک دمک ہوتی ہے جس کو ہر طرح کا آرام اور اطمینان نصیب ہو۔ ایک جنت ہی ایسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ جی لگا رہے گا۔ نمبر 5، نیک لوگوں کو جنت میں خالص مہر لگی ہوئی شراب ملے گی جس کی ڈاٹ مشک کی ہوگی اور اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔ تسنیم جنت میں ایک چشمہ کا نام ہے جس سے مقربین سابقین کو پلایا جائے گا، اور نیک لوگوں کو اس سے ملاوٹ کر کے دی جائے گی۔ چاہیے کہ رغبت کرنے والوں کو اور حرص کرنے والوں کو وہ حرص کرے کہ نعمت ہمیں حاصل ہو جائے، نیک عمل کرے تاکہ ان کو یہ شراب اور جنت کی نعمتیں حاصل ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، یعنی جزا سزا کا انکار مت کرو، بے شک نیک لوگوں کا رجسٹر جنت کے بالا خانوں میں ہوگا۔ علیین کیا ہے؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علیین 7ویں آسمان میں عرش کے نیچے ایک جگہ ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور تجھے کیا خبر کہ بالا خانوں میں کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہاں لکھا ہوا ایک رجسٹر ہے، یشہدہ المقربون، جس کو مقربین دیکھتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، مسحریوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور ان کے چہروں پر آپ نعمتوں کی تازگی دیکھیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، اور مہر لگی ہوئی خالص شراب ان کو پلائی جائے گی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، چاہیے کہ مقابلہ کرنے والے اس میں مقابلہ کرے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس کی ملاوٹ تسنیم کی ہوگی۔ عین یشرب بها المقربون، وہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب بندے پیتے ہیں۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہاں سے اللہ رب العزت نے چوتھے مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ آج دنیا کے اندر کفار مسلمانوں پر ہنس رہے ہیں، مسلمانوں کا مذاق بنا رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب پانسا پلٹ جائے گا تو مسلمان کافروں پر ہنسیں گے۔ اسی مضمون کو بیان فرمایا، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے ہیں۔ اجرموں سے مراد کفار مراد ہے، یعنی آخری درجے کے برے کام، مراد کفر اور شرک ہیں، وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتے ہیں ایک دوسرے کو اشارہ کیا کرتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو بطور دل لگی مسلمانوں کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور کافروں کو مسلمانوں پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہیں۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسحریوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہیں۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بالتحقیق کافروں کو ان کے کیے ہوئے کا بدلہ مل گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مقربین میں شامل فرمائے اور سابقین اولین میں ہمارا شمار فرمائے، اور اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔